ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق ہیں. فرمایا گیا باقیات الصالحین یہ کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک جگہ فرمایا گیا کہ ایک بزرگ تھے کہ وہ بڑے متقی پرہیزگار دیکھنے کے اعتبار سے کر رہے تھے. تو ایک جگہ پر پرندوں کا جوڑا بیٹھ کے دانے کھا رہا تھا. تو باقی نے کہا گھر سے کوئی انسان آ رہے ہیں، حضرت انسان آ رہے ہیں، اس کے اندر ایسا حضرت انسان آ رہے ہیں، لہذا ہم اڑ کر کوئی دور جگہ پر جا کے بیٹھ جائیں گے. تو جب نر کی نظر پڑی انسان پر تو کہا کسی بھی انسان کے تعلق سے بداخلاقی کی نظر نہ چاہیے. دیکھ رہے نہیں تو یہ کتنا شریف دکھ رہا ہے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، جھبا پہنا ہوا ہے، نہیں دیکھ رہے کتنا شریف بندی آ رہا ہے. ایسے لوگ کبھی بھی ہم کو ستاتے نہیں. حقوق کی بات آ رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے. باہر کا ہے قریب آیا وہ شخص، جیسے ہی قریب پہنچا تو جو ہاتھ میں لکڑی تھی، لاٹھی تھی، اس لاٹھی سے وار کیا تو نر زد میں آ گیا، مادی اڑ گئی. فرمایا گیا کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے بڑے بڑی صفت تھے، جا کر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ حضور غضب ہو گیا میرے اوپر کہ آپ کی ریاست میں فلاں شخص نے ایسا کیا، میرے در مر گیا، نیچے گر گیا، ٹھنڈا ہو گیا، انصاف کیجیے. تو بزرگ نے کہا کہ ہماری شریعت میں شکار کرنا جائز ہے. اللہ نے تمہیں سوچ دیا، عقل دیا، آنکھ دیا، پر دیا، تم بچہ نہ اڑ جانا تھا. تو چڑیا نے کہا حضور یہ بے شک صحیح ہے، لیکن ہم دھوکے میں آ گئے. کیسے؟ تو چڑیا نے کہا کہ میں جب انسان کو دیکھی تو اس کی خصلیت میرے شوہر کے سامنے رکھی. شوہر نے جب نظر ڈالی تو کہا کہ دکھتا نہیں تمہیں کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے؟ بدگمانی حد تو یہ ہے کہ جانور بھی بدگمانی کو سمجھ رہے ہیں، انسان نہیں سمجھ رہا بدگمانی کو. بدگمانی کا شکار ہو کر انسان ایک دوسرے پہ تہمت لگاتا ہے، مگر جانور سمجھ رہا ہے یہاں پر بدگمانی خراب چیز ہے. تو رب نے کہا بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے. ہم بھی کبھی بدگمانی کے شکار ہو کے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، کبھی بدگمانی کر کے ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں. ایسے دھوکے میں آ جاتے ہیں نیکیاں ہماری اس کو چلے جاتی، اس سے گناہ ہم پہ آ جاتے ہیں. بعد میں دھوکے میں ایسا آ جاتے ہیں کہ گڑے میں گر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ایک عقیدے کو چھوڑ کر دوسرے عقیدے میں چلے جاتے ہیں. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے. تو بعض کا سامعین اللہ نے جو سوچ اور سمجھ دی ہے اس کا صحیح استعمال اگر بندہ کرتا ہے تو بدگمانی کا شکار نہیں ہوتا. چڑیا نے کہا اس طریقے سے میرے نر نے کہا تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی. اتفاق سے وہ قریب آیا تو لاٹھی سے وار کیا، میرے نر کا ہاتھ یہ ہو گیا. لہذا انصاف کیجیے. فوری اس کو پکڑ کے لایا گیا دربار میں. تم نے کیا ہو گیا بنا کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا میرے لیے ایسے ایسے معاملات ہے، وہ اپنا معاملہ پیش کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ ولی صفت جو بادشاہ تھا اس نے کہا جان کے بدلے میں جان. کیا بادشاہ تھے انصاف پرست؟ جان کے بدلے میں جان. کس کی جان؟ مارا کس کو اس نے؟ آپ بتا لگائیے. آج تو انسان کو مارا تو حالت اتنی ہے کہ دو کی طرح مارا. اس کی باضابطہ شہر حیدرآباد کے گھر میں ہی نہیں پورے برج میں تحریک چلائی جا رہی اس کے تعلق سے. علماء احباب چلا رہے ہیں.
آج قتل و غارت کے اوپر پوری تنظیمیں کام کر رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ولی نے کیا کہا، تو نے اس کے دم کو قتل کیا لہذا تجھے بھی سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اب دیکھیے شوریا نے کہا حضور اگر آپ میرے ڈر کے بدلے میں اس کو ختم کر دیں گے تو بات نہیں ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ جو چھوڑا اس نے پھیلا ہے، جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے، اس کے چھوڑے کو اس کے باڈی سے اتار لیا جائے۔ کیوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شریف انسان نہیں ہے، اس کے احوال لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، اس شخصیت کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ اسی لیے تو اسلام میں سنسار رکھا گیا تھا، کیا اگر کوئی زنا کرتا تو اس کو کیا کرتے، بیچ چوراہے پر کھڑا کر دیتے، اس کے ہاتھ پر باندھ دیتے، حیات کے ہاتھ پر پتھر لیتے، اتنا مارو کہ مرے تک مارو اس کو۔ ہر گزرنے والا دیکھتا ہے کہ یہ زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ آج زنا دیکھیے، آج اخبار سے لے کر میڈیا سے لے کر اللہ اکبر بے شمار ریاستوں میں زناکاری ہو رہی ہے، مگر زناکار کو جب جیل سے چھوٹنا ہے تو اس کی خودکشی کی جا رہی ہے، اس کو پٹائی کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من الذالک۔ اب بتاؤ جو لوگ عورتوں کی حفاظت کے ضابط بن کے سامنے آ رہے ہیں، عورتوں کی ضمانت ضابط ایسی ہو سکتی ہے؟ ایسی ہرگز نہیں سکتی، بلکہ اسلام کا طریقہ دیا ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق اگر زناکار کو چورت میں پہلا دیا جائے اور اس کو سنسار کیا جائے تو خدا کی قسم پوری دنیا میں زناکاری ہوئی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اب اس کو ایک تو بدنامی کا ڈر، ایک تو قتل ہونے کا ڈر پورے معاشرے کے اندر آ جاتا۔ معزز سامعین، بغل کر چڑیا نے کہا اس کا چھوڑا اتارا جائے، اس کو بے نقاب کیا جائے۔ اسلام بے نقاب کرتا بھی ہے، وقت آئے تو اس کا ہاتھ کاٹتا بھی ہے، اور وقت آنے پر اسے فنش بھی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ لوگوں کے حقوق کو حاصل بھی کر رہا ہے، ایک جان کو مار کر بے شمار بچوں کو یتیم کر رہا ہے، عورت کو بیوہ کر رہا ہے، معاشرے میں تباہی مچا رہا ہے۔ لہذا اسلام یہاں پر پابندی عائد کرتا ہے، عورتوں کی حق تلفی کرنے والوں پہ بھی پابندی عائد کرتا ہے اسلام۔ آؤ اسلام کے قریب آ کے تو دیکھو، پتہ چلے گا اسلام کتنا امن کا مطلب ہے۔ فرمایا گیا آگے ایک عورت تھی، بلی پال رکھی تھی، اسی سے منسلک واقعہ آئی ہے، بلی پال رکھی تھی، بلی کو بن کے رکھتی، کچھ کھانا نہیں تھی، پانی نہیں تھی۔ اب وہ کیا کری تھی، اللہ کے ثواب بڑا، اسے کھانا پانی نہیں تھی، وہ بھوکی ہی مر گئی۔ یہ واقعہ اپنی جگہ یاد رکھیے۔ اور آگے دوسری اور طائفہ ہے، اور یہ بلی پالنے والی پنجگانہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے۔ ذہن میں رکھیے، ایک جانور کے ذریعے سے انسان اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یہ بڑی متقی پرہیزگار کہلاتی تھی معاشرے میں۔ یہ عورت گھر میں بلی پالی، بلی کو بھوکا رکھی تو پڑ گئی بلی پیرا دھس کے، اور ایک طائفہ راستے سے گزر رہی تھی، ایک جنگل سے اس کا گزر ہوا تو ایک کتا ہے کنویں کے قریب کھڑا ہوا ہے اور ہانپ رہا ہے، اندر کنویں میں دیکھ رہا، ہانپ رہا۔ طائفہ کی نظر اس کے اوپر پڑی، کتے کے اوپر، لمبی زبان نکال کے ہانپ رہا ہے، کتے کا لب بھی لگا تو نہ جائے۔ کتا گھر میں رہا تو فرشتے بھی آتے، کتے سے ہم دور رہتے ہیں، رہنا بھی چاہیے۔ برابر اور سامعین، فرمایا گیا کہ ہدایت کے طور پر اس حکایت کو پیش کیا گیا۔ جیسے ہی وہ طائفہ دیکھی فوری کتے کے قریب پہنچی، کتے کے قریب پہنچ کر دیکھی ادھر ادھر کوئی ڈور رسی کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں، پریشان رہی تھوڑی دیر۔ اس کے بعد اس کے دماغ پہ چیز ابھری، کیا ابھری؟ دوپٹہ تھا، فوری دوپٹہ نکالی، دوپٹے کو جوڑ کر کے لمبا کی کر کے اپنا جوتی نکال کر جوتے کو بند کر اس کنویں میں ڈالا، نکالتی گئی، وہ کتے کو پانی پلائی، کتے کو پانی پیا، کتا سیراب ہو کے پانی پیا،
پی کر ایسا اوپر کا چلا گیا. تھوڑی دور چلی تھی طوائفہ، ادھر اس کا انتقال ہوا اور اس کا بھی انتقال ہوا. جو بلی کو ماری تھی اس کا انتقال ہوا، اسی دن اس کا بھی انتقال ہوا. مفسرین نے لکھا حکایت کے طور پر کہ متقی پرندہ تھی بلی پالنے والی، اس کو دوزخ کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. اور طوائفہ کو ایک پیاسے کو پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ اکبر بے شمار برائیوں میں ملوث تھی، مگر اس کے اندر جو ٹیلنٹ تھا ثواب کمانے کا، جو جستجو تھی اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر اپنی جوتی کی پرواہ کیے بغیر اس نے کیا کی؟ کتے کو دودھ پلائی، پانی پلائی، پانی پلانا تھا. اللہ اکبر، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیا، اس کو دوزخ میں بھیج دیا. اب جو لوگ کتے کا حقوق ادا کرے تو اللہ اسے جنت دے، بلی کو ناجائز مارے تو اسے دوزخ ملے. اور اشرف المخلوقات کے ساتھ اگر کوئی حرکت کرے، اللہ جسے اپنا نائب بنا کر بھیجا دنیا میں، اگر اس کے ساتھ اگر ناانصافی کرے تو آپ اندازہ لگائیے کیا حالت ہو سکتی ہے انسان کی قبر میں. ہمارا دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم سے منسلک نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کے قریب نہ بیٹھنے کی وجہ سے، مبلغین کے قریب نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کا خوف، اس کے رسول کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے میں بے شمار ایسی چیزیں گھس کر آ رہی ہیں. نہ ہم حقوق اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ حقوق العباد کی پرواہ کر رہے ہیں. حقوق اللہ سے بھی بھاگ رہے ہیں اور حقوق العباد سے بھی بھاگ رہے ہیں. تو معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوپر گزری ہوئی حدیثیں شریف کے ضمن میں اللہ کے رسول کے نزدیک حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، آج ہم اسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جبکہ حقوق العباد کی طرف توجہ دینا بھی مشکل ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حقوق اللہ کے ذریعے سے اپنے ظاہری کو تو آراستہ پاراستہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق، یعنی نمازی بن جانا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، یہ تو ظاہری میرا ڈکلریشن ہے. مگر جب میں عوام کے ساتھ کا جو سلوک ہے میرا، میں عوام کو کیوں بولوں، میں اپنی طرف دے رہا. عوام کے ساتھ جو سلوک ہے میرا، گھر گیا تو میری بیوی ڈرتی ہے، بچے ڈرتے ہیں، میری ماں گھبراتی ہے. اللہ اکبر، رستہ چلنے والا مجھے دیکھ کر بولے بھائی کو ڈینجر ہے. ایسا ہی ایک واقعہ میرے سامنے میرے دین پہ کسی نے مجھے سنایا تو میں بڑا حیرت زدہ رہا، اس کے چہرے کو تکتا رہا. اسی لیے تکتا رہا میں کہ اس نے کہا میں تہجد گزار تھا. کیا بولا تھا؟ میں ہمیشہ جب دن مکے کے سامنے میرا ہمیشہ میں دیدار کرتے رہتا تھا. مدینے میں کئی سال میں نے خدمت گزاری کیا تھا. میں ایسا تھا، میں ویسا تھا. میں اسے دیکھتے رہا، اس کے چہرے کو دیکھتے رہا، اس کی گفتگو کو دیکھتے رہا، حیرت لگا رہا میں دیکھ کر. تو اس نے کہا وہ صاحب اتنا بھول کے بالکل دیکھ رہے، میرے کو پوچھا حالت کا واقعہ تو اتنا کہ کیوں بھول کے دیکھ رہے آپ میرے کو، ایسا حیرت بھری نگاہ سے کہ کیوں دیکھ رہے میرے کو. بولا میں حیرت زدہ ہوں میں تم کو دیکھ کر کہ آپ تھے ہو رہے. اللہ تعالیٰ کیسے کبھی غلطی لاتا، جب بندہ حرکت کرتا تو اللہ تعالیٰ کیسے بھی بتا دیتا ہو آپ تھے ہو رہے. اب ہے کہ تمہیں پوچھا
آپ کا چہرہ نے بتا رہا مجھے، آپ کے گفتگو نے بتائی مجھے، آپ کا طرز عمل نے بتا رہا مجھے۔ میرے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ بھی ہنس پڑے، اپنے بستی سے اچھا ہے، شاید یہاں نہیں حاضر ہے، وہ تھے میرے ساتھ، ہنس پڑے، بولتا کیا ہو گیا؟ بولا کیا بولوں بھائی، اب مجھ جیسا خادم، مجھ جیسا گناہگار خطاکار، میں ایک بار دیکھا کعبے کو، ایک بار دیکھا مدینہ منورہ کو، تو میری کیفیت یہ ہے، اور ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں تو عجیب دکھ رہی ہے مجھے۔ ہر اعتبار سے ہم اب ایسے لوگ اگر مجھ جیسے کم علم کے سامنے ایسی بڑائی بیان کرے اور حالات کے اعتبار سے نہ لگے تو میں کم علم کیا کرتا بتائیے؟ ایسا ہی تو ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے بڑا علم رکھتا ہے مگر سنت رسول سے کوسوں دور ہے، بڑے معلومات رکھتا ہے نماز سے کوسوں دور ہے، بڑے معلومات رکھتا ہے، مال بہت کچھ ہے مگر عیالوں پر، ماں باپ پر، اولاد پر خرچ کرنے سے دور ہے، سمجھ بڑی عالی رکھتا ہے، اپنے شریر کی حق تلفی کر رہا ہے، اپنی روح کی حق تلفی کر رہا ہے، کل مرے گا تو جنازے کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ حق تلفی نہیں تو کیا ہے؟ روح کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ حق تلفی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، ایسا ہی خالی انسانوں کے انسان کے حقوق نہیں، اللہ کے بندوں پر حقوق جو ہے، بندوں کے حقوق اللہ پر ہے، اس طریقے سے اپوزیشن بھی ہے لگا ہوا۔ اور سامعین، ہم تو کانوں سے سنتے تو ہیں اگر اس سے سنے، اس سے نکال دیں گے ہم لوگ، کب تک؟ کیا خبر کی تاریکی میں جانے تک؟ وہاں تو موقع نہیں ملے گا، جیسے ہی روح نکلی آواز منقطع، ختم، اب عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ شاید رمضان میں وہ بھی واقعہ آئیں گے، لکھتے ہیں کہ قبرستان میں حکایت لکھتے ہیں کس طریقے سے بزرگان دین نے حکایتوں کے ذریعے سے قوم کی اصلاح کی، اور یہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں اسلامی۔ بات سامعین، آخری میرا یہ حکایت ہے، آپ کے سامنے رکھ کر گزر جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ بڑے متقی پرہیزگار قبرستان میں قبریں کھود رہے تھے، قبروں کو کھود رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور کر رہے ہیں کیا کہ اندر سے مردے کو نکال رہے ہیں، ایک کاڑی لیے اس کے کان میں کاڑی ڈال رہے ہیں۔ آپ نے حکایت میں لکھا ہے کان میں کاڑی ڈال رہے ہیں، اگر کاڑی جاتی اور ادھر سے نکل جاتی تو اس کو بدوائیں دے کر اس کو ویسی پھینک دیتے، پھر دوسری خبر کھولتے، پھر نکالتے، پھر اس کے کان میں کاڑی ڈالتے، اگر کان میں کاڑی نہیں جاتی تو اسے بھی ویسی پھینک دیتے، لام تان کر کے اس کے اوپر، اور پھر ایک خبر پھاڑتے، اندر سے مردے کو نکالتے، کان میں کاڑی ڈالتے اس کی، اگر کان میں کاڑی ڈالتے رک جاتی تو اس کے حق پر دعائیں کرتے اور اس کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے اور اسے اچھے سے دفنا دیتے، مٹی وٹی ڈال دیتے۔ ایک بزرگ باہر سے کھڑے رہ کے دیکھ رہے تھے تماشا، وہ قریب آئے، آ کر ہاتھ پکڑی، پکڑ کر کہا تم نے اتنے دو جنوں کو جو ایسا پھینک دیا اور تیسرے کو ایسا دفن کیا، کیا بات ہے بتاؤ، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ مجھ جیسے کم علم کو ان کی کتابوں کے ذریعے سے یہ ہوش اور یہ علم آیا، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، وہ بزرگ نے کہا جس کے کان میں کاڑی جا کر نکل رہی ہے یہ دنیا میں تھا، عقل آنے کے بعد قرآن پڑھا، حدیث سنا، دیکھا لوگوں کو، اچھے برے لوگوں کو دیکھا، سب دیکھنے کے باوجود اس نے اس سے دیکھا
وہ دوسرا جس کے کان میں کاڑی لے گئی اس کا کیا حال ہے؟ تو کہا اس بزرگ نے کہ یہ وہ انسان ہے، یہ تو علماء کے قریب ہی نہیں جاتا تھا، بیانات سنتا بھی نہیں تھا، قرآن پڑھتا بھی نہیں تھا، حدیث سنتا بھی نہیں تھا اور عمل کرتا بھی نہیں تھا۔ تو کیا پتا چلا کہ اگر پڑھنا نہیں آیا تو سننے کے لیے پہنچو، اگر سن لیے تو عمل کے طرف پہنچو، اور عمل کر لیے تو پھر یاد رکھو تمہاری عزت قبر میں بھی ہوگی، حشر کے دن بھی ہوگی، پلسرات میں ہوگی، حساب کتاب کے وقت اللہ کے دربار میں بھی ہوگی، ورنہ نہیں تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ میری والدہ کو جنت نصیب کرے کہ جمعے کے دن والدہ صاحب اچھے خاصے گھنٹے کٹے نماز جمعہ ادا کیے، عشاء کی نماز ادا کیے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز ادا کیے، شام میں صبح فجر اٹھے، طہارت کے لیے اٹھے، طہارت کو جا کے آ کے صرف کرسی پہ بیٹھے، اچھے خاصے بیٹھے تو بیٹھ گئے، ہفتے کے دن فجر میں بیٹھ گئے، ظہر میں عصر میں ان کی اولاد لے آ کے قبرستان میں چھوڑ دیے۔ زندگی ہماری ہم سمجھ رہے ہیں میں ہٹا کٹا ہوں، فلاں ہوں، بات سامعین پتہ نہیں جن نے 20 مرتبہ اس جسد خاکی پر ملک الموت حدیث پاک میں 20 مرتبہ دستک دیتی ہے، میں آنے والی ہوں، میں آنے والی۔ اب ہم سمجھ نہیں پا رہے، حدیث کو تو سمجھ لو، یہ سچی ہے تو سمجھ لو، ہم سچ کو مانتے تو ہیں مگر نوے کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے، میں تھوڑا سا اگر بتاؤں گا تو دل کو درد ہوگا، اگر کوئی حضور کو نہیں مانتا بڑا تو ہم کیا بولتے؟ کیا بولتے؟ ارے حضور کو نہیں مانتا کہتے منافق ہے، منافق ہے، اسلام میں ہے، قرآن دیکھا پڑھتا مگر نہیں مانتا، یہ سبحانہ ہو تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں مانتا ہو تو کیا بولتے ہیں؟ منافق ہے۔ منافق اگر ایمان رہا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم زبان سے بول رہے تو نہیں، نماز 5 وقت فرض ہے، سب کو معلوم ہے، قرآن ہماری ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے، سب کو معلوم ہے، حدیث ہر حضور کی کہاوت بولے والی ہر بات حضور کی سچی ہے، مانتے تو ہیں، مگر آگے تم لوگ آپ لوگ کہنا مگر معلوم ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے، فکر کیجئے، آنے والے مستقبل کے لیے، کل آنے والے مستقبل کے لیے ہماری اولاد ہم پر بڑے مٹی کے نیچے دبانے کی حالت ہماری کیا ہوگی؟ فکر کیجئے۔ اگر آپ اتنا ہی سمجھتے ہیں مر گئے مردود فاتحہ نہ ضرور تو پھر اب بھی خبر کا عذاب پکا ہے، ذہن میں رکھ لیجئے، سوال و جواب پکے ہیں۔ انسان اگر یہ سمجھ لے مجھ سے سوال ہونے والا ہے میرے دین کے تعلق سے، مجھ سے سوال ہونے والا ہے میرے نبی کے تعلق سے، مجھ سے سوال ہونے والا ہے میرے رب کے تعلق سے، تو پھر یاد رکھو کوئی انسان ایسا نہ کرے گا جو شریعت پہ عمل نہ کرے گا۔ آج سے دوری ہے، ہم کو دنیا اور دور کر رہی ہے، اس سے چمٹ جاؤ تو خدا کی قسم کسی کے اندر وہ ہمت نہیں، وہ طاقت نہیں جو امت مسلمہ کو سب ہستی سے مٹا سکے۔ معزز سامعین، ہمارے غلطیوں کا نتیجہ ہے یہ، آج امت مسلمہ کسی ریاست میں ہمارے گھر کے گھر آئے جا رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے؟ نیوز پہ نظر رکھو، نیوز پہ نظر رکھو، اصلاح ہو جائے گی، کم پیدا ہوگا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے۔ اگر آپ اپنے تعلق سے میرے بدن کو مار رہا تو میں درد محسوس کروں گا تو پھر یاد رکھ لینا ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ معزز سامعین، انسانیت پیدا کرنے کے لیے دوسرے کے درد کو سمجھو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سمجھو، اگر یہ چیز اندر آ جائے تو دوسروں کا درد میں محسوس ہوگا۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔